السلام عليك يا عبد الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک مجلس جس سے خداوند متعال نے آپ مومنین کے درمیان میں توفیق عطا فرمائی ہے کہ بہرحال وہ خاتون کی جو ایک اسوہ حسنہ ہے وقت کے امام کے لیے، ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یوں تو بہرحال انسان اپنی زندگی میں جب خداوند متعال کی طرف بلند اور کمال کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ایسے راستے کہ جو اسے ہدایت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں اور ان کی زندگی اور ان کی سیرتیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے بھی اور جس زاویے سے بھی اس پر روشنی ڈالی جائے تو وہ باعث ہدایت ہے۔ اور ظاہر ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے وہ مقام حاصل کر لینا کہ جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا خود ارشاد فرمائے کہ فداہا ابوہا، یعنی باپ جو ہے وہ آپ پر فدا ہو جائے، تو یقیناً وہ مقام آسان مقام نہیں ہے، وہ مقام خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا مقام ہے۔ ظاہر ہے ایک ہستی وہ ہے کہ جو بشر کے لبادے میں ہے، بیٹی بھی ہے، زوجہ بھی ہے اور ماں بھی ہے، معاشرے کا ایک فرد بھی ہے، لیکن دوسرا لبادہ وہ ہے کہ جو خلقت نوری ہے، کہ جو ظاہر ہے تمام مخلوقات جو ہیں اس سے پہلے خلق ہوئی ہوئی ہے، اور اس خاتون کا بہرحال روئے زمین پر آنا اور وہ مشکلات اور مصیبتوں اور امتحانات کو تحمل کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا، یہی باعث بن گیا کہ انسانیت کو نجات مل گئی۔ اگر خاتون ان مشکلات کو اپنے اوپر نہ لیتی جو اس زمانے میں تھیں تو آج یہ جو اسلام ہمارے پاس پہنچا یہ اس طرح نہیں پہنچا ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہرحال اسلام کے معاملات جو ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو واقعات صدر اسلام کے اندر پیش آئے، اگر یہ اسی طریقے سے چلتے رہتے تو ظاہر ہے پھر جو اصل پیغام تھا وہ گم ہو جاتا، لیکن پہلا قیام جو کیا، پہلی چیز جو ولایت کے لیے آواز بلند کی وہ کسی اور نے نہیں کی، وہ رسول کی اسی بیٹی نے کی ہے۔ اور وہاں پر یہ نہیں سوچا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں یا خاتون ہوں اور اس خاتون ہوتے ہوئے میں تو صرف گھر میں بیٹھوں، نہیں، جب گھر میں بیٹھنے کے کام تھے تو گھر کے کام کیے، جب اولاد کی تربیت تھی تو اولاد کی تربیت کی، لیکن جب حق کے دفاع کے لیے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا تو وہاں پر بی بی نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا کردار ہے جان محترم، اگر آپ صدر اسلام میں نگاہ ڈالیں تو یہ جو ابتدا ہے وہ اسی گھرانے سے نظر آتی ہے۔ اگر آپ خواتین کا کردار دیکھیں، وہ خواتین کے جہاں قرآن جو ہے آپ کے سامنے ہے، قرآن جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ زوج کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کچھ ایسے خواتین ہیں، کچھ ایسے زوج ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ شوہر اچھا ہے اور خاتون جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کہیں پر جو ہے وہ خاتون بہتر ہے اور شوہر جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور کہیں پر دونوں کا کردار بہترین کردار ہے۔ قرآن ان کی مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہے۔ قرآن جب نبیوں کا ذکر کرتا ہے، حضرت لوط کا ذکر کر رہا ہے تو ان کی خاتون کا کردار بتا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اللہ کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ بھی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ایسے بھی جو ہیں وہ میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن جب کسی خاتون کی افضلیت کی گفتگو کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا شوہر فرعون جیسا ہوتا ہے
تو وہاں حضرت آسیہ کا ذکر کرتا ہے کہ کس مقام پر توحید کے لیے، بقا کے لیے، کہ خود جو ہے وہ اپنے دامن میں وقت کے نبی کی پرورش کرتی ہیں، اور خود جو ہے وہ کس طریقے سے انہیں شکنجے میں چڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ بہرحال قرآن یہ ساری چیزیں قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، یعنی بہرحال ایک شخص اچھا ہو، اس کی زوجہ بہت اچھی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے لیے استخارے نکالتے ہیں، استخارے اچھے آتے ہیں، اس کے بعد شادی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں، مولانا ہم نے تو استخارہ اچھا نکالا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی اچھا تھا تو بعد میں اچھا ہونا تو آپ کی اپنی زندگی کے عمل کے اوپر ہے کہ آپ بعد میں اپنی زندگی میں عمل کیسا اچھا کریں گے کہ آپ اچھے رہیں۔ آپ بات یہی ہے کہ زندگی میں یہ سب چیزیں فطرتاً ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، لیکن جو ایسا گھر جہاں دونوں کردار کمال پر پائے جائیں، کہ جس کے لیے خود جو ہے وہ رسول خدا فرمائے کہ فاطمہ میں نے علی کے سوا کسی اور کو ایسا پایا ہی نہیں جو آپ کے لیے کف ہو، یعنی کردار ایسا۔ اور پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے خود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ علی، کہ میں نے علی سے بہتر کسی میں اندر علم نہیں پایا، میں نے علی سے زیادہ کسی کے اندر تقویٰ نہیں پایا، میں نے علی سے زیادہ کسی کے اندر بردباری نہیں پائی، یعنی کردار ایسا۔ اور دوسری طرف خود خاتون کا کردار اس مقام پر ہے کہ جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی، وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جو راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے، یعنی وہ خود بھی خدا سے راضی ہے اور خدا بھی اس خاتون سے راضی ہے۔ اب یہ کردار بھی پیدا، ظاہر ہے اب معصوم تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ سیرت ایسی ہے کہ اگر اس سیرت پر چلا جائے تو انسان اپنے کردار کو نکھار سکتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ بہتر ہو، عزیزان محترم، ہمیں پھر ان کرداروں میں سے اپنے لیے رائے حل ڈھونڈنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے۔ بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جو پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جہاں پر کرامت ہے، جہاں پر جو ہے وہ احترام ہے، بردباری ہے، صبر ہے، استقامت ہے، بہت ساری چیزیں بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اندر ایسی ہیں کہ جسے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلا مثال کے طور پر کہ بیٹی ہوتے ہوئے کیا کردار ہونا چاہیے، بیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک آپ بیٹی ہوتے ہوئے اس کا باپ کے ساتھ رابطہ کیسا ہو، اس کا معاشرے میں کیسا رابطہ ہو، اس کا کردار کیسا ہو، کیونکہ اگر بیٹی صحیح پروان چڑھے گی تو کل یہ زوجہ اچھی بنے گی، اور یہ کل جب زوجہ اچھی بنے گی تبھی یہ کل بہترین ماں بن پائے گی۔ تو معاشرہ جو ہے وہ خاتون کے نیوکلس میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے کہ جس کا گھر جو ہے وہ سیدہ کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق فاطمہ ابیہا و بالوہا و بنوہا، یعنی محور فاطمہ ہے کہ خدا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، کس کا؟ فاطمہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا اور ان کی اولاد کا، یعنی محور یہ خاتون ہے۔